بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو the YouTube channel of the Graceful Grammar Higher Secondary School. This is your second SST homework of grade 5. Students, open your book Know Your World. Chapter number 1, The Earth and the Environment. Topic, Looking at Regions. Page number 1. Okay students, let's start reading. Looking at regions. Regions are areas that have common features. خطے وہ علاقے ہوتے ہیں جن کی مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں. All countries of the world can be divided into regions based on different characteristics. دنیا کے تمام ممالک کو مختلف خصوصیات کی بنیاد پر خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. A climatic region is an area that has a common climate. آب و ہوا والا خطہ وہ علاقہ ہوتا ہے جس کی آب و ہوا عام ہوتی ہے. فار ایگزامپل اے ہاٹ کلائمیٹک ریجن اور اے کولڈ کلائمیٹک ریجن. مثال کے طور پر گرم آب و ہوا والا خطہ اور سرد آب و ہوا والا خطہ. اے ریجن کین آلسو بی بیسڈ آن فزیکل فیچرس. علاقوں کو ان کی طبعی خصوصیات کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ ایریاز ود ماؤنٹینس آر کلاسیفائڈ ایز ماؤنٹینیس ریجن. پہاڑوں والے علاقوں کو پہاڑی علاقوں کے طور پر درجہ بند کیا جاتا ہے. ڈیوائڈنگ لارج areas of land into regions helps us to better understand them and their special characteristics. بڑے علاقوں کو خطوں میں تقسیم کرنے سے ان کی خصوصیات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے. پاکستان can be divided into the following regions based on physical characteristics. طبعی خصوصیات کی بنیاد پر پاکستان کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ماؤنٹینز پہاڑ، پلیٹیئس سطح مرتفع، ڈیزرٹ صحرا یا ریگستان، پلینز میدان، ڈیلٹا ساحلی علاقے. اب یہ آپ میپ دیکھیے، یہ آپ کو شو ہو رہا ہے پیج نمبر 1 پہ. اس میں جو ریڈ کلر سے آپ کو شو ہو رہا ہے وہ تمام ماؤنٹینز ہیں، تمام پہاڑ ہیں. اس کے علاوہ جو بلو کلر سے آپ کو شو ہو رہا ہے اس میپ میں وہ پلیٹیئس ہیں، سطح مرتفع کے علاقے. جو یلو سے آپ کو شو ہو رہے ہیں وہ ڈیزرٹ ہیں یعنی صحرا. اس کے علاوہ جو لائٹ گرین کلر سے ہے وہ میدان ہیں سارے پلینس، اور جو ڈارک گرین کلر سے ہے لاسٹ میں وہ ڈیلٹا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے اس میپ میں ٹاپ پہ ریڈ کے بعد گرے کلر سے کچھ پارٹ شو ہو رہا ہے، وہ پارٹ کشمیر کا پارٹ ہے. وہ پارٹ جو ہے وہ سیپریٹ ہے، نہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ لوگوں نے دیکھا اس پیج میں کہ آپ لوگ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کون کون سے علاقے ہیں اور ان کو کس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے. چلیے نیکسٹ پیج اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس لک ایٹ پیج نمبر 3. Let's explore some physical regions of the world similar to those found in Pakistan and look at the life of people there. آئیے پاکستان کے کچھ مادی خطوں کی تلاش کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں. ماؤنٹینز، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماؤنٹینز پہاڑ کو کہتے ہیں. ماؤنٹینیس ریجن آف پاکستان اینڈ نیپال آر سملر. پاکستان اور نیپال کا پہاڑی علاقہ ملتا جلتا ہے. ان پاکستان میں دیز ریجن اباؤٹ ان واسٹ گلیشیئرز، فاسٹ فلوئنگ ریورز، لارج لیکس اینڈ گرین ویلیز. پاکستان میں ان خطوں میں وسیع گلیشیئرز، تیز بہتے دریا، بڑی بڑی جھیلیں اور سرسبز وادیاں موجود ہیں. Some of the highest peak of the world are located here, the highest being K2, 828,250 feet, 8,610 meter. یہاں پر دنیا کی بہت سے لمبے چوٹی، پہاڑ کی لمبی چوٹی یہاں پر موجود ہے، جن میں سب سے ہائیسٹ K2 ہے جو کہ 28,250 فٹ اور 8,610 میٹر لمبی ہے. It is second only to Mount Everest, located in the mountainous region of Nepal, its height being 29,128 feet, 8,878 meter. جو K2 ہے جو پاکستان میں موجود ہے وہ نیپال میں موجود ماؤنٹ ایوریسٹ سے سیکنڈ نمبر پہ ہے، اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو لمبائی ہے وہ 29,128 فٹ اور 8,878 میٹر ہے. The topography of Nepal is similar to the northern region of Pakistan. نیپال کی ٹوپوگرافی پاکستان کے شمالی خطے سے ملتی جلتی ہے. In the mountainous region of Pakistan, people make a living through agriculture and tourism. پاکستان کے جو ماؤنٹینیس ریجن ہیں مطلب پہاڑی علاقے ہیں، وہاں کے لوگ سیاحت اور زراعت کے ذریعے معاش کماتے ہیں.
مطلب ان کے ذریعے وہ پیسہ کماتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. دا سینک بیوٹی آف دا ماؤنٹینس اٹریکٹس ٹورسٹ فرام آل کارنر آف دا ورلڈ. پہاڑوں کی قدرتی خوبصورتی دنیا کے کونے کونے سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. اب ٹورسٹ کیا ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھیں، جیسے کہ اگر آپ کوئی یہاں سے کسی باہر ملک جائیں اور وہاں پر آپ جو ہیں وہ وزٹ کریں، وہاں کی بیوٹی جو ہے وہ دیکھیں، وہاں کے پہاڑ، وہاں کی چیزیں دیکھیں، تو مطلب آپ یہاں سے اس جگہ پہ گئے نا، کچھ ٹائم کے لیے گئے تو آپ ٹورسٹ ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے بہت سے ملکوں سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں اور وہ یہاں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو ہم ٹورسٹ کہتے ہیں. Similarly, in Nepal's mountainous region, the people's livelihood depends on arable agriculture and cattle breeding. نیپال کے پہاڑی علاقوں کی طرح لوگ زراعت اور مویشیوں کی افزائش سے زندگی بسر کرتے ہیں. They also engage in the sale of herbal medicines collected from the forest. وہ جنگل سے جمع کی جانے والی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ دوائیوں کی فروخت میں بھی مصروف رہتے ہیں. ٹورزم از اے گڈ سورس آف انکم فار دا پیپل. سیاحت وہاں کے لوگوں کے لیے پیسہ کمانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. اب آپ لوگوں نے ماؤنٹینس کے بارے میں پڑھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں پلیٹیس. The plateau region of the Pakistan are quite similar to those of Iran. پاکستان کے سطح مرتفع کے خطے ایران کے خطوں سے ملتے جلتے ہیں. They both have dry hills which contain deposits of minerals and other natural resources like oil, natural gas, coal, limestone and gypsum. ان دونوں کے پاس کچھ پہاڑیاں ہیں جن میں معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل کے ذخائر موجود ہیں، جیسا کہ قدرتی گیس، تیل، چونا پتھر، کوئلہ اور جپسم وغیرہ شامل ہیں. ڈپازٹس آف آئل فاؤنڈ ان ایران آر مچ گریٹر دین دوز فاؤنڈ ان پاکستان. تیل کے ذخائر پاکستان کے مقابلے میں ایران میں زیادہ ہیں. ہم نے پیج نمبر 3 کمپلیٹ کر لیا. اب آئیے پیج نمبر 4. Students, look at page number 4. In Pakistan, the Pothohar Plateau and the Salt Range are located to the south of the mountainous region. پاکستان میں سطح مرتفع پوٹوہار اور نمک کی کان جنوب میں ہے. The Attock Oil Refinery, which is located near Rawalpindi on the Pothohar Plateau, is the oldest in the country. Attock Oil Refinery جو پوٹوہار میں راولپنڈی کے قریب ہے، وہ دنیا کی سب سے قدیم آئل ریفائنری ہے. ان دا سالٹ مائنز آف کھیوڑا راک سالٹ جپسم اینڈ لائم اسٹون آر کوئریڈ. کھیوڑا کی کان میں راک سالٹ، جپسم اور چونے کے پتھر کی کھدائی ہوتی ہے. دا ایرک آئل ریفائنری از ون آف دا لارجسٹ ان ایران. ایران میں ایرک آئل ریفائنری سب سے بڑی ہے. اٹ از لوکیٹڈ ان ایرک، وہ ایرک میں واقع ہے. وچ از ون آف دا مین انڈسٹریل سٹیز آف ایران، جو کہ ایران کا سب سے مین صنعتی شہر ہے. پیپل لیونگ ان دا پلیٹیو ریجنس آف پاکستان اینڈ ایران انگیج ان ایگریکلچر. پاکستان اور ایران کے مرتفع خطے میں رہنے والے لوگ زراعت میں مصروف رہتے ہیں. مینی پیپل ورک ان دا کوئریز اینڈ دا آئل ڈرلنگ کمپنیز ایز ویل ایز ریفائنریز. بہت سے لوگ کانوں اور آئل ڈرلنگ کی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ریفائننگ میں بھی کام کرتے ہیں. اب آپ لوگوں نے پلیٹس کے بارے میں پڑھ لیا. اب ہم پڑھتے ہیں پلینس کے بارے میں. پلینس یعنی میدانی علاقے. دا انڈس پلین ریجن از کوائٹ سملر ٹو دا جینگیٹک پلینس ریجن آف انڈیا. دریائے سندھ کا میدانی علاقہ گنگا کے میدانی علاقے سے ملتا ہے جو کہ انڈیا میں ہے. بوتھ پلینس آر فرٹائل اینڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ. دونوں میدان زرخیز اور گنجان آباد ہیں. The majority of people living on the plains are engaged in agriculture because the soil is fertile and water is plentiful. میدانی علاقے میں بہت سے لوگ زراعت میں مصروف رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی مٹی زرخیز اور پانی زیادہ مقدار میں موجود ہے. Both regions grow two type of crops. دونوں کے علاقے کے لوگ دو طرح کی فصلیں اگاتے ہیں. دا خریف اینڈ دا ربی. خریف اور ربی کی فصل. دا خریف کراپس گرون ان سمر. جو خریف کی فصل ہوتی ہے وہ گرمیوں میں اگتی ہے. انکلوڈ کاٹن، رائس، میز، ملیٹ اینڈ شوگر کین، جس میں روئی، چاول، مکئی، جوار اور گنا شامل ہیں. دا ربی کراپس آر گرون ان ونٹر اینڈ انکلوڈ ویٹ، پلسز، ڈرام اینڈ مسٹرڈ. ربی کی فصل سردیوں میں اگتی ہے اور جس میں
گندم، دالیں، چنا اور سرسوں شامل ہیں۔ میدانی علاقوں کے بارے میں آپ نے پڑھا، اب ہم دیکھتے ہیں ڈیزرٹس۔ صحرا، دا تھرڈ ڈیزرٹ ریجن آف پاکستان ایکسٹینڈ ٹو انڈیا۔ تھر کا ریگستان ہندوستان تک پھیلا ہوا ہے۔ دا سہارا اینڈ تھر ڈیزرٹ لائی مور اور لیس ان دا سیم لیٹیٹیوڈ بٹوین 23 ڈگری ٹو 25 ڈگری این۔ تھر اور صحرا جو ہے وہ لیٹیٹیوڈ میں 20 ٹو 25 کے درمیان موجود ہے۔ Okay students, look at page number 5. The inhabitants of these regions depends on what little agriculture is possible in the oases and grazing for animals. یہاں کے باشندوں کا انحصار نخلستان سے ہونے والی زراعت پر ہوتا ہے اور جانوروں کے چرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ مطلب نخلستان اسے کہتے ہیں جو ریگستان میں تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے جہاں پر زراعت، مطلب جہاں پر کوئی چیز اگتی ہے، وہاں پہ پانی موجود ہوتا ہے، تو یہاں کے لوگ وہاں سے جا کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور وہ جانوروں کی غذا کا بھی باعث بنتی ہے جگہ۔ موسٹ آف دا پیپل آر انگیجڈ ان ریزنگ لائف اسٹاک سچ ایز کیٹل، کیملز، ڈونکیز اینڈ گوٹس۔ زیادہ تر لوگ بکریاں، گدھے، اونٹ اور دوسرے مویشی پالنے میں مصروف رہتے ہیں۔ لائف ان دا ڈیزرٹ از ہارش اینڈ ڈیفیکلٹ بیکاز آف دا کلائمیٹ اینڈ لیک آف واٹر۔ صحرا کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہاں کی آب و ہوا اور پانی کی قلت کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے ڈیزرٹ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیا ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ڈیلٹا۔ دا انڈس ڈیلٹا ان پاکستان از سملر ٹو دا نائل ڈیلٹا ان ایجپٹ in that they both form the shape of a bird's foot when they flow into the Arabian and Mediterranean Sea respectively۔ پاکستان میں انڈس ڈیلٹا مصر کے نیل ڈیلٹا سے ملتا جلتا ہے۔ جب یہ دونوں ڈیلٹا بحیرہ عرب اور بحیرہ روم کے سمندروں میں بہتے ہیں تو یہ پرندے کے پاؤں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ The Mississippi and the Indus deltas are good breeding places for prawns, shrimps and fish, so people living in these regions can earn a living through fishing۔ مسیسپی اور انڈس ڈیلٹا جھینگوں اور ککڑوں کی افزائش نسل کے لیے اچھی جگہیں ہیں اور مچھلی کے لیے بھی، تو اس لیے یہاں کے رہنے والے لوگ ماہی گیری کے ذریعے پیسے کماتے ہیں۔ دا انڈس ڈیلٹا از رچ ان مینگروو فارسٹ۔ انڈس ڈیلٹا مینگروو جنگلات سے بھی مالا مال ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ہم لوگوں نے اس پورے چیپٹر کی ریڈنگ کر لی، ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ After reading and understanding, write the glossary of these words in your copy: characteristic, classified, breeding, agriculture, inhabitants, tourist, plateau. Glossary words meaning: characteristic, properties; classified, arrange; breeding, reproduction; agriculture, cultivation, farming; inhabitants, resident; tourist, traveler; plateau, a large area of land that is higher than land. After this, again read page number 1 to 5 and write the answer of these questions in your copy. Question number 1, what is a region? Question number 2, list the different region of Pakistan. Question number 3, what is meant by delta? Answers: regions are areas that have common features. Answer number 2, following are the different regions of Pakistan: plateau, mountains, deserts, plains, delta. Answer number 3, the delta of a river is so named because it looks like an inverted D delta.